تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، درود علی محمد علیہ السلام صلوات۔ اسرار سے واقف ہیں زمانے والے، اسرار سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، کچھ مٹ گئے باقی جو ہیں مٹ جائیں گے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اب آپ کے سامنے قبلہ مولانا ثقافت میں نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، جتنے مومن ہیں یہ مولا کا نام لینا ہے کہ خلوص نیت سے، جیسے میرے مولا امیر ہیں، ویسے نعرہ بھی بلندی سے ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، درود علی محمد علیہ السلام صلوات۔ اما بعد فقد قال الله المهيمن المستعان في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق
وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھو محمد. میں نے قرآن مجید سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت تلاوت کی ہے. وہی آیت مبارکہ جو آپ کے ذہن میں موجود ہے اور روزمرہ جس کے بارے میں بیان ہوتا رہا ہے. بہت کچھ چیزیں آپ سماعت فرما چکے، تو آج کی مجلس میں اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں بیان ہوگا اور حتمی بیان ہوگا. قرآن مجید کی روشنی میں بیان ہوگا، اس لیے بڑی قابل غور باتیں ہوں گی اور قوت سماعت کو پوری طرح میری طرف متوجہ رکھیں. مجھے ہمیشہ اپنے سننے والوں کی قوت سماعت پہ ناز رکھا ہے، اس لیے مجھے یہ کہنا نہیں پڑتا کہ توجہ رکھو. تو آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک رباعی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ کے ایمان کے اضافے کے لیے. بروز حشر، چونکہ غازی باز سلام دار علیہ السلام کی شہادت کا ذکر بھی ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی اسی عنوان سے میں اس کی شروع کروں. بروز حشر میدان میں، بروز حشر علم کا ایک نشان ہوگا. بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان ہوگا. ابھی سمجھ نہیں آئی، میں ایک پھر ریپیٹ کروں گا اس جملے کو. بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان ہوگا، جو اس کے سائے میں ہوگا وہ خوش قسمت جوان ہوگا. جو اس کے سائے میں ہوگا وہ خوش قسمت جوان ہوگا. ملانا گر تمہیں سایہ تو گرمی مار ڈالے گی. علم کا تو منکر ہے، بتا پھر تو کہاں ہوگا. امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے سلسلے میں شعر پیش کرنے سے پہلے ایک رباعی غازی عباس علمدار کی شان میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ منبع ایمان کا، توجہ ہے، منبع ایمان کا الماس بن گیا. منبع ایمان کا الماس بن گیا. فلک وفا کا دہر میں شناس بن گیا. فلک وفا کا، منبع ایمان کا الماس بن گیا. فلک وفا کا دہر میں شناس بن گیا. توجہ، خالق نے پاس رکھ لیا، خالق نے پاس رکھ لیا. جو محمد کے نور سے مجسم ہو کے سایہ وہ عباس بن گیا. نعرہ حیدری. میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ اور میں شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں. غازی عباس علمدار کی بڑے مشہور شعر ہے، آپ کے سنے ہوں گے میرے خیال میں، کہ لفظ عباس کی ان مصروں کے اندر تشریح کی گئی ہے. لفظ عباس کی
کہ عباس میں پہلے عین ہے، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ بے ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد سین ہے۔ عین، بے، الف اور سین، عباس 4 حرف ہیں۔ تو ان کی تشریح کی گئی ہے، اور تشریح بھی بڑے بہترین انداز میں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لو مل کے۔ چن لی خیال نے جو عمل میں علی کی عین، چن لی، یہ عین معمولی عین نہیں، یہ وہ عین ہے جو عمران کی عین۔ صلوات پڑھو مل کے۔ جس کا قدرت استفاء کر رہی ہے، جس کو بلندیوں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ توجہ کرنی ہے، میں ایک یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم نے، خدا تو خالق کائنات ہے، کائنات کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے نا، انسان بھی ہے، جنات، جو کچھ کائنات کے اندر ہے یہ آپ کے نظروں کے اندر۔ تو اللہ تو سب سے بلند ہے۔ اب خدا کی صفات ہیں، خدا نے اپنی صفات مخلوق کو بھی دے دی ہیں، اور یہ ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ مثلا لفظ علی ہے نا، لفظ علی تو کائنات میں علی مخلوق بھی تو موجود ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ خدا تو کائنات میں سب سے بلند علی ہے، اور وہ خالق ہے کائنات کا، وہ علیوں کا بھی خالق ہے۔ توجہ ہے سارے ذات کی، وہ علی کا بھی خالق ہے اور حضور کا بھی خالق ہے، تمام کائنات کا جو خالق ہے۔ تو عین اللہ کی بلندی میں بھی آتی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو بھی تو علی کہا ہے نا، یقیناً کہا ہے۔ بہت میں 12 آیتیں پیش کر سکتا ہوں جہاں خدا نے علی فرمایا قرآن مجید کے اندر، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ 12 مقام پہ۔ ایک تو یہ خدا نے کوئی نشاندہی کی ہے کہ جہاں 12 مقام پہ لفظ علی استعمال کیا ہے، تو خدا نے یہ بھی نشاندہی کیا کہ میری مخلوق میں بلند وہ ہیں کہ جو سارے کے سارے علی بن کے آ رہے ہیں، جو سارے محمد بھی علی۔ صلوات پڑھو مل کے محمد۔ تو مخلوق میں بھی اس نے علی اور بنائے ہیں کہ عمران جن کا استفاء کیا جا رہا ہے، جن کو مصطفیٰ بنایا جا رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی عمران وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، کہ آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ تو وہاں بھی لفظ عمران جو ہے، اس کا استفاء جو ہے وہ عصمت کی بلندی سے آ رہا ہے۔ صلوات پڑھو مل کے محمد علیہ۔ تو وہاں بھی عین جو ہے وہ بلندی ہے، علو سے دی گئی ہے۔ اور پھر ان کی اولاد میں آل عمران میں علی جو ہے وہ علی کی بھی عین ہے جو بلندی سے علو سے ہے۔ تو جو توجہ کرنی ہے، علی کی اولاد میں، ویسے تو جو معصوم ہے ان کا تو مقام بہت بلند ہے نا، لیکن علی کی اولاد میں جس کے ان کے بیٹے کے نام کے ساتھ عین، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جس لفظ کے ساتھ، جس نام کے ساتھ عین آتی ہے، عین آتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قدرت جب تجرے، کہ قدرت جب نام رکھتی ہے کسی معصوم کا تو وہ خود رکھتی ہے، لیکن جب معصوم کسی کا نام رکھتا ہے تو قدرت کی منشا اور ذات کے مطابق رکھتا ہے۔ تو عباس نام جو ہے یہ معصوموں کا رکھا ہوا نام ہے، اور یہ قدرت کی منشا اور مرضی کے مطابق یہ نام ہے۔ تو اس لیے یہ عین علی کی بھی ہے، عین عمران کی بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی۔ نسبت صلوات پڑھو مل کے محمد۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ چن لی خیال نے جو عمل میں علی کی عین، سمجھا گئی؟ چن لی خیال نے جو عمل میں علی کی عین، عین کے بعد ہے بے، پھر سنیے، چن لی خیال نے جو عمل میں علی کی عین، بے بذرت الرسول کی عصمت کا زیب و زین، بے بذرت الرسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین کے نقطے دلے حسین، ہر حرف کائنات کا، توجہ، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور سے تو وہ عباس بن گیا۔ صلوات پڑھو مل کے محمد۔ تو وہی عین جو عمران کی گویا کہ اس آیت میں آ رہی ہے، عمران کے نام میں آ رہی ہے۔ تو عمران کی آل میں اللہ نے ان ہستیوں کو چنا ہے کہ جن کے نام ہی عباس ہیں، جن کا نام ہی عباس ہے، اور مصطفیٰ بنایا ہے خداوند عالم نے عمران کی آل میں۔ یہ لفظ استفاء جو ہے نا، استفاء، اس کی تھوڑی سی قرآن مجید کے روح سے ایک آیت کے ذریعے سے میں تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ سارے مل کے صلوات پڑھ لو محمد
اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے ان نصطفیتوں کا، اے موسیٰ میں نے تیرا استعفا کیا ہے، میں نے تیرا استعفا کیا ہے دو باتوں کی وجہ سے، دو چیزوں کی وجہ سے۔ یہ آیت جو میں نے پیش کی ہے، ان نصطفیتوں کا بے کلامی و بے رسالتی، میں نے کلام کے ذریعے سے اور تیری رسالت کی گویا کہ وجہ سے میں نے تیرا استعفا کیا کہ تجھے رسول بھی بنایا ہے، تجھے تورات بھی عطا کی ہے، اور تیرے ساتھ ہم کلام بھی ہوا ہوں کوئی طور کے اوپر یا جس مقام پہ وادی ایمن میں۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں نے تیرا استعفا کیا ہے دو چیزوں سے، توجہ رہے، دو چیزوں سے۔ ایک یہ کہ میں نے تجھ سے بات کی ہے، تو کلیم ہے، مجھ سے بات کرنے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں نے تجھ پہ کتاب نازل کی ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ خدا نے موسیٰ سے کلام کی اور کتاب نازل کی، تو استعفا ہو گیا، اتنا عظیم استعفا، اتنا عظیم استعفا کہ خدا موسیٰ کے بارے میں آیتیں ہی آیتیں بھیجتا چلا جا رہا ہے کہ موسیٰ کے بارے میں بہت سے فضائل قرآن مجید کے اندر ملیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا جس سے ہم کلام ہوتا ہے، جس کو رسول بناتا ہے، تو وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم ہوتا ہے، توجہ کرنی ہے، بہت عظیم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا جملہ، کہ جو ایک کتاب جو ایک کتاب تورات لے کے آتا ہے یا جس سے خدا بات کرتا ہے، اس کو تو خدا مصطفیٰ بنا دیتی ہے، لیکن جو کائنات کا علم قرآن لے کے آ رہا ہے اور ادنا کی منزل پہ باتیں خدا سے کر رہا ہے۔ صلوات پڑھو مل کے محمد۔ تو خداوند عالم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا تو ان کا کلمہ بھی چلا گیا۔ تو اس آیت میں جو خداوند عالم نے سورہ آل عمران میں آیت بیان فرمائی ہے، جس کا میں روزمرہ ذکر کرتا چلا جا رہا ہوں، کہ آدم کا استعفا ہوا، نوح کا استعفا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی آل کا استعفا ہوا، اور عمران اور ان کی آل کا استعفا ہوا۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر جس کا استعفا کیا ہے، توجہ رہے، اس کا کلمہ بھی چلایا ہے۔ مثلا آدم کا پہلے نام ہے نا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا ہے اور اس کا کلمہ بھی چلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو آدم علیہ السلام کا کلمہ ان کی اولاد نے پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ ایک صلوات پڑھو مل کے محمد آدم صفی اللہ کا کلمہ پڑھا گیا ہے۔ آدم کے بعد نوح کا استعفا ہوا، چنا گیا، تو نوح علیہ السلام کا بھی کلمہ چلا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کا کلمہ پڑھا گیا ہے۔ اچھا، آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی کلمہ پڑھا گیا ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھا گیا ہے۔ اب آگے ان کی آل کو جو نا آل ابراہیم جناب اسماعیل علیہ السلام، وہ ان کا بھی کلمہ چلا ہے، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کا کلمہ چلا ہے۔ اس کے بعد جناب آل عمران کا ذکر ہو رہا ہے، تو جن کو تمام جن کو تمام کائنات کے اوپر چنا گیا ہے۔ تو عمران آدم چونکہ نبی تھے، نوح نبی تھے، ابراہیم نبی تھے، تو ان کا کلمہ خداوند عالم نے چلایا، توجہ رہے، معصوم بھی تھے۔ تو عصمت کے درجے کے لحاظ سے تو عمران جو ہے وہ کائنات میں بلند ہیں، چونکہ وہ نبی، توجہ رہے، چونکہ جناب عمران علی کے بعد جو تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ امام نہیں تھے، اس لیے ان کا کلمہ نہیں چلایا گیا، لیکن ان کی آل کا کلمہ خدا نے اتنی بلندی پہ چلایا ہے کہ باقی کلمے محدود تھے، کوئی تھوڑی مدت کے لیے تھا، کوئی زیادہ مدت کے لیے تھا، لیکن عمران کی آل میں جو کلمہ چل رہا ہے وہ قیامت کی حدوں تک کلمہ چل رہا ہے، اور وہ علی صلوات پڑھو مل کے محمد، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا کلمہ ہے۔ ایک صلوات ایسی پڑھو کہ تاکہ آپ خود بھی تو سن سکے، صلوات ہے ان کی صلوات ہے۔ تو یہ ولایت جو ہے کہ جہاں قدرت بار بار اعلان فرماتی ہے کہ میں بھی ولی ہوں، میرے رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون،
کہ ایک ولی اللہ ایک رسول ہے اور ایک زکات دینے والا ولی ہے. میں تھوڑی سی مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ ولی ہے، وہ خود اعلان فرما رہا ہے. تو اللہ ولی ہے، اس کائنات سے پہلے ولی ہے. ایک اور چیز ذہن میں آ گئی جس کی وضاحت کر دوں کہ ولایت جو ہے کسی عہدے کا نام نہیں ہے. ولایت کسی منصب کو نہیں کہتے، ولایت کسی عہدے کا نام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عہدہ لیا ہوا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے بری ہے، اس سے کسی عہدے کی ضرورت نہیں. اللہ نے نہ اپنے آپ کو قرآن مجید میں نبی کہا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہ خدا نے اپنے آپ کو نبی کہا، نہ اپنے آپ کو رسول کہا، نہ اپنے آپ کو امام کہا اور نہ خلیفہ. یعنی جتنے یہ عہدے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. لیکن جو ولایت ہے وہاں پہلا کلمہ خداوند عالم نے یہ فرمایا انما ولیکم اللہ. یا خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ انما نبیکم اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ انما رسولکم اللہ، یہ چیزیں نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا انما ولیکم اللہ. یعنی خدا عہدوں سے ہٹ کر ولایت کسی عہدے کا نام نہیں، ولایت اس طاقت کا نام ہے جو کائنات کے اوپر محیط ہے، کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے. تصرف سلوات پڑھو دیکھ کے محمد جو پوری کائنات کے اوپر محیط ہے طاقت، اس طاقت کا نام ہے ولایت. ایک طاقت اللہ کی ہے جو پوری کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے، دوسری طاقت رسول کی ہے جو پوری رسول بھی تو کائنات کے رسول ہے نا. رسول کوئی مکے والوں کے رسول نہیں، رسول مدینے والوں کے رسول نہیں، رسول حجاز والوں کے رسول نہیں، رسول سارے عربوں کے رسول نہیں، بلکہ قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کہ قرآن مجید جو ہے اللہ نے اپنے بندے پہ اتارا ہے. تبارک الذی، پاک ہے وہ ذات کہ نزل الفرقان، کہ جس نے فرقان کو قرآن کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر، لے یکونا، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین نذیرا، کہ عالمین کا ڈرانے والا ہو جائے. تو عالمین کے لیے رسول ہے نا. ساری کائنات جو ہے یہ عالمین، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ کائنات جو ہماری نظروں کے اندر ہے یہ تو جزئی کائنات ہے. کائنات جو ہے اس کے آگے اتنی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اربوں میلوں میں صلوات پڑھو بلکہ محمد انسان کے ذہن کا کمپیوٹر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اتنی وسیع اور عریض کائنات ہے. اسی کا قدر، اسی کائنات کے اندر جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے. جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. اور جنت اتنی وسیع ہے، توجہ کرنی ہے، جنت اتنی وسیع ہے اور عریض ہے، لمبی چوڑی ہے کہ ایک فرشتے نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ پالنے والے میں چاہتا ہوں کہ جنت کی تھوڑی سیر کر لوں. خدا نے فرمایا اچھا جاؤ. تو ایسے کرنا کہ ایک حد مقرر کرنا جس جہاں سے تم اڑو، ایک جگہ مقرر کرو کہ وہاں سے اڑو، اور کہاں تک تم جاتے ہو تو اندازہ کر لینا کہ جنت کتنی بڑی ہے. اس فرشتے نے کیا کیا کہ ایک محل کو گویا کہ وہاں سے ابتدا کی اڑنے کی، اور وہ پرواز کرتا ہے، فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور ایک محل کے ایک کونے سے وہ اڑا تو وہ اڑتا ہی رہا. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ وہ اڑتا رہا، سالوں سال اڑتا رہا. آخر اس کے پار جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ گر جاتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے پالنے والے مجھے دوبارہ عطا فرما تاکہ میں جنت کی سیر کروں اور اندازہ کروں کتنی یہ لمبی چوڑی ہے. تو خدا نے اس کو دوبارہ پر دیے، پھر اٹھتا رہا، پھر پر ختم ہو گئے. اور تیسری مرتبہ اس نے جب عرض کی پالنے والے کہ مجھے پر عطا فرما، خدا نے پھر پر عطا فرمائے. تو وہاں جا کے کچھ دیر اڑنے کے بعد وہ گر جاتا ہے، تھک جاتا ہے. تو اس نے عرض کی پالنے والے اب میں تو تھک گیا ہوں، تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں. تو بارگاہ رب العزت سے آواز آئی کہ جس محل کے ایک کونے سے تو اڑا تھا اس محل کے ابھی بیچ کے درمیان تک پہنچا ہے، اس محل کے درمیان تک پہنچا ہے. سالوں سال فرشتے کی رفتار اندازہ کرے. صلوات پڑھو مل کے محمد. اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ جنت ہے، اور اتنے محل جو ہے وہ وسیع اور عریض ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے محل ہوں گے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ شبر الجنت افضل ہو،
کہ جنت کی ایک بالشت جو ہے، شبر کہتے ہیں بالشت کو، افضل، وہ افضل ہے میرا دنیا و ما فیہا، کہ دنیا ساری سے جنت کی ایک بالشت جو ہے وہ افضل ہے، ایک بالشت جو ہے وہ افضل ہے۔ اچھا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت کی ہمیں ایک بالشت بھی مل جائے تو وہ بھی غنیمت کی بات ہے، ایک بالشت مل جائے جنت کی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا مومن کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا متقی کیوں نہ ہو، کوئی آدم صفی اللہ کیوں نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی، کوئی نوح نبی اللہ کیوں نہ ہو، ابراہیم خلیل اللہ کیوں نہ ہو، وہ سارے جنت میں جائیں گے، ان کے صرف محل ہوں گے جنت میں اتنے بڑے ان کے محل ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ساری جنت کے مالک نہیں ہوں گے، ساری جنت کا مالک تو وہ ہوگا کہ جس کو خداوند عالم نے ولایت کا تاج پہنایا ہوا ہے، جس کا تصرف ہے، جس کا کنٹرول ہے، جو جنت میں بھیجنے والا ہے، اور وہ بھیجے گا اسی کو۔ صلوات پڑھو مل کے محمد محمد۔ آج دنیا یہ کہتی ہے نا کہ یہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ علی کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم علی کا زیادہ اس لیے ذکر کرتے ہیں، توجہ رہے، ہم اس لیے علی کا ذکر نہیں کرتے، توجہ، اس لیے ذکر نہیں کرتے علی خدا کے خانہ ذات تھے، جبریل کے استاد تھے، محمد کے داماد تھے، ہم اس لیے نہیں علی کا ذکر کرتے کہ علی مولا نے دوش مصطفیٰ پہ سوار ہو کر بتوں کا سوارا کیا تھا، ہم اس وجہ سے علی کا ذکر نہیں کرتے کہ علی نے جنگیں لڑی تھی، ہم اس وجہ سے علی کا ذکر نہیں کرتے کہ علی نے خیبر فتح کر لیا تھا، ہم علی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے علی نے عمر کا سر کاٹا تھا اور کل ایمان کا خطاب پایا تھا، ہم علی کا اس لیے ذکر نہیں کرتے علی ساقی کوثر تھے، یہ بات بھی نہیں، ہم علی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ علی نفس رسول بن کے مبارزے میں گئے تھے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی، ہم علی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ علی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم علی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے علی کا دروازہ کھلا رہا باقیوں کے بند ہو گئے، ہم علی کا ذکر اس لیے بھی نہیں کرتے کہ علی کی شادی پہ ستارے نے سلامی کی تھی، ہم علی کا ذکر اس لیے بھی نہیں کرتے کہ علی کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا آفتاب پر ہٹایا تھا، ہم علی کا ذکر اس لیے بھی نہیں کرتے علی کے لیے تلوار رہی تھی، ہم علی کا ذکر اس لیے بھی نہیں کرتے علی لواء الحمد کے مالک تھے، صاحب لواء الحمد تھے، ہم علی کا ذکر اس لیے بھی نہیں کرتے توجہ کہ علی کائنات کے گویا کہ لیڈر تھے، امام تھے، یہ بھی نہیں ہے، ہم علی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ علی جو تھے انہوں نے گویا کہ وہ بہت بہادری کے جوہر دکھائے تھے، ہم علی کو توجہ، ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ علی کائنات کا ولی ہے اور قیامت کے دن علی کی ولایت کا سوال کیا جائے گا۔ ہم اس لیے علی کو ولی مانتے ہیں اور وہ ہے مشکل کشا، جب دنیا میں مشکل کشا ہے تو آخرت میں بھی تو مشکل کشا ہے۔ ایک سلوات پڑھو مل کے محمد۔ تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ 6 مقام ایسے ہیں، 6 مقام ایسے ہیں، بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ جہاں مولا علی علیہ السلام مدد کرتے ہیں۔ کتنے مقام ہیں؟ 6 مقام ہیں، وہ 6 مقام بتانا چاہتا ہوں، اور شیعہ سنی دونوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ 6 مقام ایسے ہیں۔ پہلا مقام یہ ہے عند الموت، دوسرا مقام یہ ہے لا سوال منکر و نکیر فی القبر، کہ پہلا مقام وہ ہے، یوں سمجھے کہ 6 منزلیں ہیں، 6 مشکل مقام ہیں کہ جہاں انسان جو گھبرا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ پہلی منزل پہ انسان تو گھبرا جاتا ہے جب ملک الموت آتا ہے، گھبراتا ہے کہ نہیں گھبراتا، وہاں تو فریادیں بلند ہو جاتی ہیں جب ملک الموت کو انسان دیکھتا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ پہلی مشکل ترین منزل جو ہے وہ ہے موت کا عالم، جہاں نزع طاری ہوتا ہے اور انسان کی روح نکلتی ہے بدن سے، اور دوسرا مقام مشکل ترین منزل جو ہے وہ ہے قبر کا مسئلہ، عالم برزخ کا، کہ وہاں انسان جو ہے وہاں جواب دینا پڑے گا، جب ملائکہ پوچھیں گے کچھ سوال پوچھیں گے، آپ سب وہ سوال جانتے ہیں کہ کیا کیا پوچھا جائے گا۔ وہاں مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ مشکل ترین منزل ہے، اور تیسرا مقام یہ ہے کہ جب وہ انسان قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی، اور چوتھا مقام یہ ہے کہ جہاں انسان حساب کتاب دے گا،
اور پانچواں مقام بھی یہ ہے جہاں انسان کو پیاس گھبرائے گی، اور چھواں مقام وہ ہے جہاں پورے صراط سے پار ہونا ہوگا۔ تو یہ 6 مقام ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ توجہ کر رہی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ چاہے وہ ہی کیوں نہ ہو جس کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جس کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ صفی اللہ ہی کیوں نہ ہو، کشتی بنانے والا نبی اللہ ہی کیوں نہ ہو، جس کے اوپر آگ گلزار ہو گئی تھی خلیل اللہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے باتیں کرنے والا کلیم اللہ ہی کیوں نہ ہو، توجہ رہے، اور مردوں کو زندہ کرنے والا عیسیٰ روح اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ پہلی منزل پہ ہی رک جاتے ہیں، جب تک علی نہیں آتا فرشتہ روح نکالتا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شنور آل محمد علیہ السلام کعبہ۔ تو پہلی منزل جو ہے وہ موت کا عالم ہے جہاں فرشتہ آئے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ توجہ ہے کہ فرشتہ موت جب تیری، فرشتہ موت جب تیری روح کو بدن سے جدا کرے گا، یہ مالو زر تاج و تخت ساتھی کوئی نہ تجھ سے وفا کرے گا۔ تو قبر کی خوفناک وادی میں حبس کا سامنا کرے گا، نکیر و منکر حساب لیں گے، تو ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ ٹھہر جاؤ ابھی تو پرسجدگاہ خیبر کشا کرے گا، کہ ٹھہر جاؤ ابھی تو پرسجدگاہ خیبر کشا کرے گا۔ توجہ، تیرے سرانے لگے گی کرسی علی کی اور تو التجا کرے گا، تیرے سرانے لگے گی کرسی علی کی اور تو التجا کرے گا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، کس طرح سے آیا اور کیا ماجرا کرے گا۔ وہی فرشتہ تجھے جناب امیر سے آشنا کرے گا، خدا باہر تیری لحد میں عذاب کی ابتدا کرے گا، تو ہے علی کی مدد کا منکر بتا کے اس وقت کیا کرے گا۔ میری گزارش کو مان لے، توجہ، میری گزارش کو مان لے، عاقبت بنا رنگ رنگ ہو جا، نگر نگر میں گلی گلی میں علی علی کا ملنگ ہو جا۔ صلوات پڑھو مل کے محمد میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ غلط عقیدے والے بھی تو ہوتے ہی ہیں نا، بھائی میرا بھی خدا ہے آپ کا بھی خدا ہے، یا ایک وہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو نصیری کہلاتا ہے اس کا بھی خدا ہے، وہ اپنا ایک خدا مانتا ہے۔ یقین کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اپنا خدا نہیں مانتا۔ تو میں اپنے اور نصیری کا جو اپنے اور نصیری کے خدا کا مقابلہ کر کے میں آپ کے دکھاؤں، نصیری کے خدا کا اور اپنے خدا کا، کہ اس کا خدا کیا ہے اور میرا خدا کیا ہے۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ایک سوال پڑھ لو مل کے محمد کہ میرا خدا کیا ہے اور نصیری کا خدا کیا ہے۔ میرا خالق، توجہ، میرا خالق نظام نگہت بیدار کرتا ہے، نصیری کا خدا لیکن چمن تیار کرتا ہے۔ میرے خالق پہ شک یہ ہے کہ ہے بھی یا نہیں اب تک، بھئی نظر جو نہیں آتا، میرا خالق نظر نہیں آتا، میرے خالق پہ شک یہ ہے کہ ہے بھی یا نہیں اب تک، نصیری کے خدا کو ہے زمانے پہ یقین اب تک، نصیری کے خدا پہ ہے زمانے کو یقین اب تک۔ توجہ رہے کہ میرا خالق اگر سو جائے، میں اپنے خالق کی بات کر رہا ہوں، میرا خالق اگر سو جائے تو خالق نہ کہلائے، نصیری کے خدا کی نیند بھی سونے میں تل جائے۔ میرا خالق اگر سو جائے تو خالق نہ کہلائے، نصیری کے خدا کی نیند بھی سونے میں تل جائے۔ میرا خالق ہر ایک دشمن کو دوزخ میں جلاتا ہے، نصیری کا خدا قاتل کو بھی شربت پلاتا ہے۔ میرا خالق ہر ایک دشمن کو دوزخ میں جلاتا ہے، نصیری کا خدا قاتل کو بھی شربت پلاتا ہے۔ میرا خالق معاملہ ہے فقط اپنے دیوانے کا، نصیری کا خدا مشکل کشا ہے کل زمانے کا۔ ایک صلوات پڑھو مل کے محمد میرا خالق تو اپنے واسطے بدلہ ہی دیتا ہے، نصیری کا خدا اپنے عدو کو بخش دیتا ہے۔ توجہ، میرے خالق کے پیغمبر، میرے خالق کے پیغمبر جب آتش میں اترتے ہیں، سنا ہے وہ نصیری کے خدا کو یاد کرتے ہیں۔
सलवात पढ़ो मिलके मोहम्मद तो ये अपना अपना अकीदा है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहली मंजिल ये है कि मौत का आलम है कि वहाँ हर कोई घबरा जाता है, और दूसरी मंजिल ये है कि कब्र का मसला है जहाँ सवालों जवाब होंगे, वहाँ बताना पड़ेगा, मुनकर नकीर आएंगे और वो सवाल करेंगे तो वहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो वो इंतहाई के तन्हाई के आलम में आप अंदाजा लगाएं, जहाँ रिश्तेदार वहाँ दफन करके आ जाते हैं, एक बेचारा अकेला तन्हाई के आलम में जहाँ कोई आप जा नहीं सकता, जहाँ से कोई वापस आ नहीं सकता, और रिश्तेदार लवाकीन औलाद जितने रिश्तेदार हैं वो वहाँ दफन करके आ जाते हैं। वहाँ तन्हाई के आलम में जहाँ कोई मदद करने वाला नहीं, मौला अली फरमाते हैं कि वो मरने वाला अगर कब्र के अंदर किसी को मददगार पाएगा तो वो इमरान के बेटे अली को मददगार पाएगा, वो इमरान के बेटे को मददगार पाएगा। और तीसरी मंजिल जो है कब्र से निकलने के बाद है हशर और नशर की है, तो वहाँ प्यास भी होगी, और प्यास की के मंजिल में इंसान घबराया हुआ होगा, ज़बानें लटकी होगी क़यामत के दिन, और वहाँ इंसान हौज़े कौसर की तरफ दौड़ के जाएगा। अब वहाँ में एक सिवाय के मोर का अहले सुन्नत वल जमात की किताब है, उसके हवाले से मक्के का मुफ्ती लिखता है, इब्न हजर मक्की लिखता है कि वहाँ जब इंसान घबराया होगा, प्यास की वजह से इंसान जो है वो जबान लटकी होगी और हौज़े कौसर की तरफ दौड़ के जाएगा, तो वहाँ हैदर करार को पाएगा, और वहाँ जब अली को देखेगा तो जाहिर है कि वो जामे कौसर मांगेगा। तो वहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की कसम कि अगर हमारा मुहिब होगा, अली को अली मानता होगा, अली को इमाम मानता होगा, अली को रसूल का भाई मानता होगा, समझ आ रही है मेरी बात की, अली को खाने काबे का गौहर मानता होगा, अली को ज़हरा का शौहर मानता होगा, अली को वली मानता होगा, तो जामे कौसर अली उसको पिलाने के लिए बढ़ेगा। तो आगे एक और मंजिल है, पांचवी मंजिल जो है वो है मीज़ान की, जहाँ हिसाब व किताब होगा। तो उस मंजिल पे भी अगर कोई मददगार होगा तो वो इमरान का बेटा इमरान की आल में हैदर करार होगा। अब आगे आखिरी मंजिल छठी मंजिल जो है वो है पुले सरात। अब मैं एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ, मशहूर मारूफ रिवायत है सिवाय के मोर का, मक्के का मुफ्ती ये लिखता है, मैं बात जो भी करता हूँ वो मक्के से शुरू, सलवात पढ़ो मिलके मोहम्मद भाई। कुरान मजीद मक्के से नाज़िल हुआ है ना, मक्के से शुरू हुआ है, तो बात वहां से ही शुरू करनी चाहिए जहां कुरान का भी ताल्लुक है, जहां रसूल का ताल्लुक है, जहां अली का भी ताल्लुक है, जहां खुदा के घर का भी ताल्लुक है। समझ आ रही है बात की? तो मासूम फरमाते हैं तवज्जो रहे कि खुदा की कसम के कायनात के अंदर खुदावंद आलम ने जब अपनी विलायत का ऐलान किया है, जब मैं रसूल की विलायत का ऐलान किया है, मौला अली फरमाते हैं तो मेरी विलायत का भी अल्लाह ने ऐलान किया है। एक सलात पढ़ लो मिलके मोहम्मद फरमाया मेरी विलायत का इकरार किए बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। मक्के का मुफ्ती ये लिखता है कि कुरान मजीद की ये आयत वक़िफूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, पारा 23 सूरह वस्सफ़ात, 23 पारा सूरह वस्सफ़ात की ये आयत है कि क़यामत का दिन होगा और जब रोका जाएगा लोगों को जो जन्नत की तरफ दौड़ कर जा रहे होंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? कि जो दौड़ कर जा रहे होंगे तो अल्लाह की आवाज आएगी कि फरिश्तों इनको रोक लो। तो जब फरिश्ते रोकने की कोशिश करेंगे और रोक लेंगे तो वो बारगाह रब्बुल इज्जत में ये अर्ज करेंगे कि पालने वाले इनको क्यों रोका जाए। अब सवाए के मोर का की ये रिवायत पेश करना चाहता हूँ कि आवाज़ कुदरत आएगी कि इन्नहुम मस्ऊलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, कि इनसे पूछो अली को वली मानते थे तो जन्नत में जाने दो, अगर अली की विलायत के मुनकर थे तो इनको पकड़ के जहन्नम में डाल दो। सलात पढ़ो मिलकर एक मरतबा खुले दिल से फिर भी सलात पढ़ो। तो 6 मकाम ऐसे थे। पहला मकाम जो था वो मौत का के मकाम था, मौत की मंजिल थी। दूसरा कब्र का, आगे हशर और नशर का, आगे कौसर का, आगे मीज़ान का, उसके बाद पुले सरात का। तो पुले सरात से कोई पार कर सकता है? मासूम फरमाते हैं सिवाय के मोर के हवाले से पेश कर रहा हूं कि ला यजूज़ु आदम
يقرن الصلاة إلا من كتب الولي الجبال کہ حیدر کرار کی مور کے بغیر پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکے گا، کوئی نہیں گزر سکے گا. وہاں یہ لفظ آتا ہے لا یجوز احد، یعنی کوئی بھی نہیں گزر سکتا. اب چاہے آدم صفی اللہ بھی گزرے تو بھی علی سے ٹکٹ لے کے گزریں گے، نوح نبی اللہ گزریں گے تو بھی ٹکٹ لے کے گزریں گے. نبیوں کی امتیں جو جنت کے حقدار ہیں وہ بھی گزریں گے تو وہ مولا علی کی خدمت میں گویا کہ وہ حاضر ہوں گے. مولا علی ولایت کی مہر لگا کے دیں گے اور وہ پل صراط سے اس طرح گزریں گے کہ پل صراط یہ کہے گا کہ جز جز یا مومن، کہ انا نورا کا کہ اے مومن جلدی میرے اوپر سے گزر جا، پل صراط کے اوپر سے گزر جا. کہ انا نورا کا کہ تیرے نور نے میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے، نور نے شعلوں کو بجھا دیا ہے. یعنی علی کی ولایت جو ہے اس کی وجہ سے انسان کے بدن میں ایسی نورانیت پیدا ہو جائے گی کہ جب پل صراط سے گزرے گا جہنم کے شعلے بجھتے چلے جائیں گے اور وہ گزرتا چلا جائے گا. صلوات پڑھو مل کے محمد تو معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ولایت اللہ کی ہے، ایک رسول کی ہے، ایک میری ولایت ہے. اب میں دل چاہتا ہے کہ میں ایک دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی قابل غور آیتیں ہیں. بات مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ جو ہے، اللہ وہ اس کائنات کا مالک ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. دونوں فکریں یاد رکھیں. اللہ پہلے خالق ہے اس کائنات کا، اس تمام جو کائنات کی اس کو وراثت سمجھے، جاگیر سمجھے. اس جاگیر کا، تمام کائنات کی جاگیر کا اللہ جو ہے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. تو اللہ کے ساتھ ولایت، میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ للہ، توجہ، للہ میراث السماوات والارض. ایک یہ آیت ہے کہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے میراث السماوات والارض، کہ آسمانوں کی بھی میراث بھی، وراثت بھی، اور زمینوں کی وراثت بھی، یہ سب اللہ کی وراثت ہے اور خالق بھی وہ ہے. اور ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات. ایک صلوات پڑھو مل کے محمد کہ اللہ کے لیے ملک ہے، للہ ملک السماوات والارض، کہ یہ زمین و آسمان کی جو ملک ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی پاور میں ہے. ملک کا معنی طاقت بھی ہے، ملک کا معنی حکومت بھی ہے. تو دو معنی گویا کے ہوئے کہ ایک اللہ خالق ہے اس کائنات کا اور دوسرے اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کائنات کا. توجہ کرنی ہے. تو اللہ نے ہمیں کھلے لفظوں میں اپنے ایمان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں اور قرآن کے لحاظ سے بات کر، چونکہ اللہ کے ساتھ رسول بھی ولی ہے اور رسول کے بعد علی بھی ولی ہے. تو اللہ کائنات کا خالق اور مالک اور وراثت اللہ کی ہے. للہ ملک السماوات، للہ میراث السماوات. اچھا، تو اللہ کے بعد جو ولی ہوگا اس کائنات کا وارث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. توجہ ہے، اس ساری کائنات کا ذکر قرآن، جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید نازل ہوا سرکار دو جہاں پہ. توجہ، نبی پاک کو دو معجزے ملے تھے. ایک صلوات پڑھو مل کے محمد علیہ محمد. دو معجزے سرکار دو جہاں کو ملے تھے اور وہ دو معجزے یہ ہیں کہ ایک قرآن معجزہ ہے، ایک قرآن کے وارث معجزہ ہے. قرآن بھی معجزہ ہے، قرآن کا مقابلہ کائنات میں نہیں ہے. اور جس طرح قرآن کا مقابلہ نہیں، اسی طرح کائنات میں وارث قرآن کا بھی مقابلہ نہیں ہے. تو قرآن کا توجہ، قرآن کا باقی رہنا یہ بتاتا ہے. توجہ، معجزہ ہوتا ہے اس وقت کہ وقت گزر جائے تو معجزہ ختم ہو جاتا ہے. ایک سوال کرو محمد معجزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مثلا کہ داؤد علیہ السلام کا بھی معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بھی ایجاز تھے، معجزے تھے کہ انہوں نے وہ عصا پھینکا، معجزہ بن گیا. وقت گزر گیا، اس کے بعد وہ عصا بن گیا. تو وہ معجزہ جو تھا وہ اسی وقت کے لیے تھا. تو نبی پاک کے ساتھ جب معجزہ نما چلا جاتا ہے، بس اب بات سمجھ میں آئے گی، جب معجزہ نما چلا جاتا ہے تو معجزہ بھی اس کے پیچھے ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اب سرکار دو جہاں تو دنیا سے چلے گئے. دیکھ آپ کے سامنے یہ باتیں کہ جناب داؤد علیہ السلام چلے گئے تو زبور بھی چلی گئی، اس پہ عمل نہیں ہو رہا. جناب موسیٰ چلے گئے دنیا سے، رخصت ہو گئے تو تورات بھی
کے لیے وہ منسوخ ہو گئی، جناب عیسیٰ چلے گئے تو انجیل بھی منسوخ ہو گئی، وہ چلے گئے معجزہ، وہ کتابیں بھی اپنے مقام پہ اس دور کے اندر معجزہ ہے، ان جیسی بھی کتابیں کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ عمل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن سلوات پڑھو مل کے محمد والے کہ معجزہ نما گیا تو معجزہ بھی رخصت ہو گیا۔ اب سرکار دو جہاں کو دو معجزے ملے، اب جب معجزہ نما دنیا سے چلا جاتا ہے، سرکار دو جہاں چلے گئے تو چاہیے یہ کہ معجزہ بھی چلا جاتا، تو یعنی قرآن مجید چلا جاتا اور آج چلی جاتی، لیکن معجزے کا باقی رہنا یہ بتاتا ہے، قرآن مجید کا باقی رہنا یہ بتاتا ہے کہ آج موجود ہے، کیونکہ دونوں معجزے ہیں نبی پاک کے بعد، کہ قرآن بھی باقی ہے اور قرآن کے وارث اہل بیت بھی۔ صلوات پڑھو محمد علیہ۔ ایک پھر بھی صلوات پڑھو محمد علیہ۔ تو یہ دو وہ معجزے ہیں کہ قرآن ایک جائیداد کا تصور ہے، قرآن ایک اللہ کی طرف سے میراث کا نام ہے، جائیداد کا نام ہے، پراپرٹی ہے قرآن مجید، جو نوری پراپرٹی ہے، خاکی پراپرٹی نہیں ہے، یہ نوری پراپرٹی ہے، تو اس کے وارث بھی وہ ہونے چاہیے اس جائیداد کے کہ جو نوری پراپرٹی کے نوری وارث بن کے آئے ہیں۔ سیدھی سی بات، صلوات پڑھو محمد علیہ۔ میں بالکل آسان لفظوں میں اس لیے میں بیان کرنے کی کوشش کروں کہ آپ پوری طرح سمجھ جائیں۔ تو قرآن کائنات کا علم ہے، تو اس نوری علم کی پراپتی کا وارث بھی وہی ہونا چاہیے جو خود نوری بن کے آ رہا ہے۔ بھائی خاکی کا وارث بن سکتا ہے، جب سرکار دو جہاں کے اوپر نوری فرشتہ آیا ہے، نوری کلام لے کے آیا ہے، نوری قلم کے اوپر قرآن مجید نازل کیا ہے، سرکار دو جہاں کی ذات بھی تو معجزہ ہے، حضور چلے گئے لیکن معجزہ باقی ہے قرآن مجید، قرآن مجید کا اعلان ہے کہ معجزہ، لہذا قرآن مجید کا باقی رہنا یہ دلیل ہے کہ اس کے نوری وارث بھی موجود ہیں کہ جن کی یہ پراپرٹی ہے، جن کی جائیداد ہے۔ صلوات پڑھو مل کے محمد علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کا وارث ہے، تو اللہ کے بعد اس کائنات کے اللہ نے جو وارث بنائے کائنات کے، وہ رسول بھی وارث ہے، رسول کے بعد عمران کی آل بھی وارث ہے، آل عمران کی آل بھی وارث ہے۔ ایک اونچی صلوات پڑھو محمد علیہ محمد۔ بڑی توجہ ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں ولی ہوں۔ اچھا بھائی ایک میں آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، ولی کا معنی وارث ہے، قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، میں ابھی وہ آیتیں نہیں پیش کر رہا، صرف اشارہ کر ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت طولانی باتیں یہ میرے لیے گھنٹے مجھے ایک لفظ کی تشریح کرنے میں بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ فرماتا ہے کہ سورہ مریم کی پہلی آیت آپ وہاں سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ ہے نا سارے حضرات کی، کہ کیا بھا یا عین سواد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا۔ اب اس سے آگے قدرت بھی ارشاد فرما رہی ہے کہ جناب زکریا جو ہیں وہ دعا مانگتے ہیں کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائی وکانت امراتی عاقرا فهب لي من لدنک ولیا یارثنی ویارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ صلوات پڑھو مل کے محمد علیہ۔ تو اس آیت کے اندر جو جناب زکریا کی دعا ہے، جناب زکریا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں پالنے والے کہ رب انی وہن العظم منی، کہ پالنے والے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وہن کا معنی کمزور، وہن العظم منی، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے راس جو ہے، سر جو ہے وہ گویا کہ سفید ہو گیا ہے، میرا سر سفید ہو گیا ہے، وہاں ہے کہ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، پالنے والے میں دعا کرنے کے بعد کبھی محروم نہیں رہا، کیوں؟ تو میری دعا قبول کرے گا۔ آگے پیغمبر دعا کرتے ہیں کہ رب انی خفت الموالي من ورائی، پالنے والے میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، من ورائی اپنے بعد آنے والوں کے لیے ڈرتا ہوں، کہ وہ کیا ہے کہ رب انی خفت الموالي من ورائی وکانت امراتی عاقرا فهب لي من لدنک ولیا، کہ میں بعد میں آنے والے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ میری جائیداد ضبط نہ کر لیں، کنٹرول نہ کر لیں،
اور میں دعا مانتا ہوں کہ مجھے لڑکا عطا فرما. لیکن آپ کے پیغمبر یہ بھی عرض کرتے ہیں پالنے والے کہ میری بیوی جو ہے زوجہ جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے, وہ اولاد کے قابل نہیں, تو اولاد دینے والا ہے. ظاہر ہے کہ خدا کی اولاد جو ہے جس پہ نظریں صلوات پڑھو مل کے محمد یا وہ جو لفظ میں نے بیان کیا نا کہ ولی جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ وارث ہوتا ہے, کہ میرا وارث عطا کر کہ کانت امرأتی وجلی ملت ان کا ولی, یا اپنے پاس سے مجھے وارث عطا کر جو میرا وارث بنے. وجعلہ رب رضیہ, اے پالنے والے وہ ایسا ولی ہو, ایسا وارث ہو کہ جس کے اوپر تو راضی ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی, کہ جس کے اوپر تو راضی ہو. تو اب پیغمبر کی دعا نے یہ اعلان فرما دیا کہ ولی کہتے ہیں وارث کو, اور وارث وہ ہوتا ہے حقیقت میں نبی کی نگاہ میں کہ جس کے اوپر قدرت راضی ہوتی ہے. تو اب پتہ چلا جب قدرت راضی ہوتی ہے تو ولی ہوتا ہے. تو جس کو قدرت ساری رضائیں دے رہی ہے وہ کتنی عظمت کا مالک ہوگا, وہ کتنی ولایت کے درجے پہ صلوات پڑھو مل کے مولا علی علیہ السلام ہجرت کی رات سوئے اور اللہ کی مرضیاں خرید لی. تو یہ واقعات ہیں آپ کے ذہنوں میں, مجھے یہ واقعات کیا نہیں کرنے. تو یہاں ولی کا معنی جو ہے وہ وارث لیا گیا ہے, اور رضاؤں کا تعلق بھی ہوا ہے کہ اللہ تو اس پہ راضی بھی ہو جا. تو جس پہ اللہ اتنا راضی ہو, توجہ, جس پہ اللہ اتنا راضی ہو کہ وہ جاگے تو بھی راضی ہو, وہ سو جائے تو بھی راضی ہو, وہ گھر میں ہو تو بھی راضی ہو, وہ میدان میں ہو تو بھی راضی ہو, وہ عہد میں ہو تو بھی راضی ہو, وہ خیبر میں ہو تو بھی اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہو, وہ خندق میں ہو تو بھی اللہ کی رضا توجہ اس کے ساتھ ہو, اگر نبی کے دوست میں ہو تو بھی اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہو, اور اتنی رضا ساتھ ہو کہ نبی کو اللہ حکم دے کہ اے میرے نبی میں اتنا راضی ہوں کہ آج اس کے اوپر دین کو تکمیل کر کے میں رضا کا اعلان کرنے والا ہوں, آج ذرا فلانے شجر کا ممبر بنا دو. چنانچہ آخری حج کے بعد سرکار دو جہاں نے کیا کیا, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی, یا حضور پاک نے کیا کیا کہ فلانے شجر کا ممبر بن جاتا ہے. اگر سرکار دو جہاں چاہتے تو تخت سلیمان کو منگا سکتے تھے, اگر چاہتے تو جنت سے ممبر منگوا سکتے تھے, یہ حضور کے اشارے ہی کافی تھے. لیکن ایسا نہیں کیا, لوگوں کے ہاتھوں سے پالانے شجر کا ممبر بنوایا تاکہ لوگ ممبر بنتا ہوا بھی دیکھیں, اور جس کو نبی سوار کرے ممبر پہ اس کو بھی یہ دیکھ لیں. صلوات پڑھو محمد تاکہ کوئی نہ کہہ سکے کہ نبی پاک نے اللہ نے کس کو ممبر پہ بلند کیا تھا. جب فلانے شجر کا ممبر بیان بن جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے, مجھے یہ واقعات نہیں بیان کرنے, صرف ایک جزئی طور پہ وہ ذات کے لفظ کے تحت بات آ گئی تو میں نے اس طرح اشارہ تھا یہ بات کر دی ہے کہ سرکار دو جہاں نے کیا کیا کہ علی مولا کو ممبر پہ کھڑا کیا اور یہ فرمایا کہ بڑی مشہور بات ہے. جب یہ واقعات ہو گئے, مجھے اگلی منزل بیان کرنی ہے, جب یہ واقعات ہو گئے تو جبریل آتا ہے کہ ابھی سرکار دو جہاں ممبر پہ تھے کہ لوح محفوظ سے آیت اتر رہی تھی, جبریل لے کر اتر رہے تھے, کچھ لوگوں کے چہرے اتر رہے تھے. صلوات پڑھو مل کے محمد سرکار دو جہاں نے جب بازو بلند کیا تو جبریل جو تھے وہ آ جاتے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا یا رسول اللہ, خداوند عالم جو ہے آج اس کام پہ راضی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دین کا اکمال ہو گیا, تمام ہو گیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور تیرے اوپر نعمتیں تمام کر دی گئی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ تیرے اس اسلام دین کے اوپر آج میں راضی ہو گیا ہوں. پر توجہ کرنی ہے, پہلے ہزار قسم کے واقعات ہوئے ہیں, جنگیں بھی ہوئی ہیں, بتوں کو بھی کعبے سے نکالا گیا ہے. خدا نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا. مولا علی نے جنگیں لڑی ہیں, بے حساب گویا کے واقعات ہیں. کسی مقام پہ اس طرح تکمیل کا اعلان نہیں کیا گیا. تو جس طرح علی مولا جب منبر غدیر پہ کھڑے تھے, سرکار دو جہاں بازو پکڑے ہوئے تھے, تو وہاں خدا نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آج کا دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا, اس لیے مکمل ہو گیا کہ آج علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہے.
پڑھ لیتے، صرف اشارہ تن کرنا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا کا تعلق ہوتا ہے اور اتمام دین ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اب ایک اور میں آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ولی کی ایک اور نشانی قدرت نے بیان فرمائی۔ خدا بولی تو ولی ہے کہ نہیں؟ بھائی سارے مانتے ہیں خدا ولی ہے۔ اب خدا فرماتا ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ بھائی بار بار یہ آیت آتی ہے نا کہ اللہ ولی ہے، ہو ولی ہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ولی ہے اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ تو پتہ چلا کائنات میں جتنا کچھ ہے، جتنی چیزیں ہیں، اربوں میلوں میں پھیلی ہوئی کائنات ہے، اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ہر شے کے اوپر قادر۔ بھئی یہ آپ کے ذہنوں میں یہ آیتیں موجود ہے، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان اللہ علی کل شیء، سلوات پڑھو مل کے محمد علیہ۔ جب اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو جو ولی بنا رہا ہے، جن کو وراثت یہ کائنات کی دے رہا ہے، تو وہ بھی تو اس کائنات کے اوپر قادر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے کوئی اشارہ کر دے اور بڑا پورا جو ہے وہ دو حصوں میں تک سلوات پڑھو مل کے محمد یہ ولایت کی طاقت ہے کہ سرکار دو جہاں نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ولایت کی پاور ہے جو سرکار دو جہاں نے یہ واضح فرمائی ہے۔ اگر اشارہ سے مولا آفتاب کو واپس پلٹ لیتے ہیں، واپس کر لیتے ہیں، تو یہ وہ ولایت کی پاور کا جو ہے، یہ وہ ولایت کی پاور ہے۔ ابھی آپ نہیں سمجھے، یہ تو ولی ہے نا، یہ علی مولا تو ولی ہے نا۔ میں اپنے ایک عقیدے کے لحاظ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ علی مولا کی نظر ولایت جس کے اوپر ہو جائے وہ بھی ولی بن جاتا ہے، وہ بھی ولی۔ سلوات پڑھو مل کے محمد ولی بن گئے علی کہتے کہتے۔ وہ لوگ علی کے دروازے پہ جھک کے سوال دراز کر کے ولایت کی بھیک مانگتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے، اور وہ دنیا کے اندر ولایت کے دعوے کرتے ہیں۔ تو ولی جو ہے، جب امت محمدیہ سے کوئی ولی بنے گا تو باب علم پہ، باب نبوت پہ جھک کے ولی بنے گا، وہ علی کے دروازے پہ جھک کے ولی بنے گا۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ یہ دنیا کی وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ بھی علی کے دروازے پہ جھک کے ملتی ہیں، چاہے رزق ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے جنت ہے، جو اور جو اگلے جہان کی چیزیں ہیں، وہ کوثر ہے، سلسبیل ہے، جنت ہے، وہ بھی علی کے دروازے پہ جھک کے ملتی ہے۔ سلوات پڑھو مل کے محمد علیہ محمد۔ یہ وہ باب نبوت ہے جہاں پہ ہر کوئی فیض پاتا ہے، یہ وہ باب نبوت ہے جہاں پہ ہر کوئی فیض پاتا ہے، یہ وہ ساقی ہے جو دنیا میں بھی کوثر پلاتا ہے، یہ وہ باب نبوت ہے جہاں پہ ہر کوئی فیض پاتا ہے، یہ وہ ساقی ہے جو دنیا میں بھی کوثر پلاتا ہے۔ سلوات پڑھو مل کے محمد علیہ۔ یہ تو علی کا کمال ہے نا، قوت ولایت کا اشارے کیے، یہ تو وہ کر دیا، نظام کائنات کو بدل دیا، وقت کو بدل دیا۔ میں کہتا ہوں کہ علی کا اگر کوئی غلام ہو تو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ علی کے دروازے پہ جھکا ہو، سچے دل سے جھکا ہو۔ میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں، مجھے وہ پورا تشریح کے ساتھ نہیں بیان کرنا، صرف اشارہ چند واقعہ پیش کرنا ہے کہ سوائے کے مور کا اہل سنت و جماعت کی مشہور معروف کتاب ہے اور حدیثوں سے بڑی پڑی ہے واقعات سے، تو اس کے اندر یہ فرمان ملتا ہے، اس کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ ایک آدمی دمشق کے اندر موجود ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بغداد کے اندر ہے، باہر کوئی جگہ بھی ہو۔ تو کیا ہوا کہ لوگ قصیدے پڑھتے رہے، کچھ کا کچھ وہ پڑھتے رہے، اپنے باپ دادا کے فضائل، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی، اپنے باپ دادا کے فضائل پیش کرتے رہے۔ تو جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، توجہ، اور سورج غروب ہو جاتا ہے، ابھی مؤذن نے اذان نہیں دی تو علی کا موالی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، مجمع لگے ہوئے تھے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بھی 1 منٹ پڑھ لوں، میں بھی کچھ بیان کر لوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وقت تو نہیں ہے، چونکہ اب اذان ہونے والی ہے مغرب کی اور سورج غروب ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں
اذان سے تھوڑا سا چند لمحے آپ سے وقت مانگتا ہوں. اسے وقت دیا گیا، یہ سوائے کے موقع کی بات ہے. چنانچہ اس کو وقت دیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو منصور مظفر بن ازد شیر اس کا نام ہے. وہ منبر پہ چلا جاتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے سورج غروب ہو گیا، اس نے کیا کیا؟ کوئی بات نہیں کی. اب وہ علی کے فضائل پیش کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لا تغربی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کا موالی کہہ رہا ہے. علی کا موالی کے لا تغربی، سورج کو مخاطب کیا، اشارہ کیا انہی کا کہ لا تغربی یا شمس حتی جنتہی مدہی لعالم مصطفیٰ والے نجلہی وزنی انانا کے ان عرب سناہم آنسی کے کہ اس کانا وقوف لے اجلے ان کانا للمولا وقوفوں کے فلیکن حاضر وقوف لے خیلے بلے رجلے. صلوات پر مل کے محمد علیہ کہ وہ کہتا ہے کہ لا تغربی یا شمس حتی ینتہی کہ اے شمس لا تغربی تو نہ غروب ہو حتی یہاں تک کہ میں علی کے فضائل مکمل نہ کر لوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ علی کے فضائل جب تک مکمل نہ کر لوں، لا تغربی تو غروب نہ ہو کہ لا تغربی یا شمس حتی ینتہی مدہی علی مصطفیٰ والے نجلہی کہ میں محمد مصطفیٰ کی آل کے فضائل پیش کر رہا ہوں. آگے کہتا ہے کہ وسنی انانا کے توجہ کرنی ہے، بڑا قابل غور سے فکر اس نے کہہ دیا. کہتا ہے وسنی انانا کے ان عرب ثناءہم. اگر تو علی مولا کی، اگر حلال المشکلات کی، اگر ساقیہ کوثر کی، اگر صاحب ذوالفقار کی، اگر مولود کعبہ کی، اگر حسنین کے بابا کی، قسیم النار والجنہ کی، اگر تو ثنا حمد اور تعریف سننا چاہتا ہے، وسنی انانا کے ذرا لگام کو واپس لے آ. صلوات پڑھو مل کے محمد وسنی انانا کے ان عرب اگر تیرا یہ ارادہ ہے تو لگام روک لے. ان عرب ثناءہم آنسی کے اس کانل وقوف ہو لے جلی. کیا تو یہ اے سورج کیا تو یہ بھول گیا ہے جب میرے مولا علی نے اشارہ کیا تھا اور تو اثر کے وقت پہ واپس آ گیا تھا تو کیا ہوتا ہے؟ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فطلعت الشمس فی مثل ذلک الوقت فی العصر کہ سورج واپس آ جاتا ہے. وہ فضائل پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہ پڑھتا ہے تو جو اپنی مرضی سے وہ اترا، اور جب وہ منبر سے اترا تو اس کے بعد سورج آنے واحد کے لیے غروب ہو جاتا ہے. تو علی کے موالی نے سورج کو واپس کر کے یہ دکھا دیا کہ میں ان کا ماننے والا ہوں جو کائنات کے ولی بن کے آ رہے ہیں. صلوات پڑھو محمد. یہ تو اس کی بات ہے نا. تو ایک جامی گزرا ہے. وہ جامی کا ایک بڑا مشہور و معروف قصیدہ ہے. اس کے اندر یہ لفظ ولی آیا، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ ایک دو فکرے کہہ دوں کہ مجھے جامی یہ کہتا ہے کہ علی شاہ مردہ امامن کبیرہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ علی شاہ مردہ امامن کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ. زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش علی تعالی کل شیء قدیرہ. وہی قدیر والی بات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو ولی بھی ہر شے پہ قادر ہے کہ زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش علی تعالی کل شیء قدیرہ. علی ابن ام محمد وزیرہ سچو موسیٰ نبی گفت ہارون وزیرہ. ہر کس کے بوئے ولایت تو آئے کہتا ہے کہ ہر کس کے بوئے ولایت تو آئے چے حاجت کے پرسن منکر نکیرہ. کہتا ہے کہ جس کے دل میں علی مولا کی ولایت ہوتی ہے، منکر نکیر کی بھی مجال نہیں کہ وہ اس سے سوال کر سکیں. ایک سلوات پڑھو مل کے محمد زتون است پوشیدہ احوال جامی کی ہستی بمانا سمیعن بصیرہ. علی اول یارا دلیل است یہ وہ ولی کا جو ایک لفظ آ گیا تھا. علی اول یارا دلیل است برحق علی ام یارا ولی نصیرہ. کہ علی جو ہے علی اول یارا دلیل است برحق. علی ولیوں کے لیے بھی حق کی دلیل بن کے آیا ہے اور انبیاء کا بھی کائنات میں مشتعل کشا بن کے آیا ہے.
تو وہ ہستی کی جس کو اللہ نے کائنات کا ولی بنایا ہے اور کائنات کے اختیارات ان کے سپرد کیے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بندے کو خدا اتنے اختیار کیسے دیتا ہے، تو یہ چیز میں بہت واضح طور پر بیان کر چکا ہوں کہ خدا جس کو اختیار دے دے، اگر ملک الموت کو اختیار دے دے تو وہ آنے واحد میں سارے انسانوں کی روحوں کے وہ قبض کر لے۔ یہ اختیار ہے ملک الموت کا، اور ملک الموت جو ہے وہ اتنا تیزی سے جاتا ہے۔ میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا ہے کہ ملک الموت کی زبانی وہ روایت کی ہے کہ معصوم نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ ملک الموت ایک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو وہ انتظار کرنے لگ جاتا ہے، توجہ رہے، انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک سوال کرو مل کے محمد والے۔ اب وہ ملک الموت کھڑا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ آخری سانسوں پہ ہے، ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرتا، ملک الموت کھڑا ہے۔ اتنے میں حلال مشکلات آتے ہیں اور ملک الموت کو دیکھا، اس مریض کے سرانے مولا علی علیہ السلام پہنچے تو اس مولا علی علیہ السلام نے اس کو سلام دیا، اس نے ملک الموت نے جواب دیا۔ یہ چیزیں تشریح طلب ہیں، میں ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں اور ان چیزوں کو میں قرآن مجید کی روح سے ثابت کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے اس پہ سلام بھیجا، اس نے جواب دیا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ دیتا ملک الموت کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے مولا آیا تھا اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی روح قبض کرنے کی، کیونکہ مجھے حکم یہ ہے کہ جب تک اس مرنے والے کے سرانے میرا ولی نہ پہنچ جائے، میرا ولی نہ پہنچ جائے اس وقت تک روح قبض نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے کہ اذا وقعت ایک صلوات پڑھو مل کے محمد سورہ واقعہ کے اندر ہے، جب سورہ واقعہ پڑھیں گے نا کہ اس کے اندر یہ آیت ملے گی کہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک سلوات پڑھو مل کے محمد والے۔ آگے جا کے آخر میں آتا ہے سورہ واقعہ کے اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب تم مرتے ہو تو مرنے کے وقت ملک الموت کے علاوہ کسی کو دیکھتے ہو۔ جب تمہاری روح قبض ہوتی ہے تو معصوم سے پوچھا گیا مولا جب انسان مرتا ہے تو اس وقت کس کو دیکھتا ہے؟ ملک الموت کو فرمایا نہیں کہ واللہ خدا کی قسم کہ ملک الموت جو ہے وہ اس وقت تک کسی کی روح کو قبض نہیں کر سکتا جب تک عمران کی آل وہاں موجود نہ ہو۔ عمران کی آل میں علی صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ سرکار دو جہاں جا رہے تھے معراج کی رات، بس بات لمبی نہ ہو، حضور معراج کی رات جا رہے تھے، آگے سے ملک الموت مل جاتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے اور عرض کی یا رسول اللہ اذا رجعت، جب آپ واپس جائیں تو وہ ملک الموت کہتا ہے کہ کیفا اخوکا، یا رسول اللہ آپ کا بھائی علی کیسے ہے، علی کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو سرکار دو جہاں فرماتے ہیں جانتے تو تھے آخر نبی ہے کائنات کا، کائنات کی ہر شے کو رسول جانتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا جب ملک الموت نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیفا اخوکا، آپ کا بھائی کیسے ہے، یعنی علی آپ کا بھائی کیسے ہے، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت تعرف علی، کیا تم علی کو جانتا ہے؟ بات آئی نہ سمجھنے، علی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیفا لا عارفہ، کہ میں ان کو کیسے نہ جانوں، کہ جب میں کسی کی توجہ کہ ما قبضت روحاً فی شرق الارض و غربہا، کہ میں مشرق میں کوئی روح قبض نہیں کرتا، میں مغرب میں کوئی روح قبض نہیں کرتا الا باذن علی ابن ابی طالب، کہ جب تک حیدر کرار کی مہر نہیں لگ جاتی۔ صلوات پڑھو مل کے محمد، جب تک علی مولا کا اجازت نامہ نہیں مل جاتا اس وقت تک میں روح قبض نہیں کرتا۔ تو مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کائنات کے، ایک صلوات پڑھو اونچی آواز کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ، تو
اللہ جامی نے کمال کر دی. وہ کہتا ہے کہ علی جو ہے وہ ایسا ولی ہے کہ کل شے کے اوپر، ہر شے کے اوپر وہ ولایت کے تصرف رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا تصرف ہے. بس آخری چیز فضیلت کی پیش کرنا چاہتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر بھی تکلیف کرو، صلوات پڑھو محمد آل محمد. قرآن مجید کے اندر خدا فرماتا ہے کہ ہوول ولی ہوا یحیی الموتى، کہ میں ولی ہوں، ہوول ولی ہو کہ خدا ولی ہے، یحیی الموتى اور مردے بھی زندہ کرتا ہے. اب خدا نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں ولی ہوں اور مردے زندہ، یحیی الموتى مردے زندہ کرتا ہوں. مارتا بھی وہ ہے، زندہ بھی کرتا ہے. یہ آخری اختیار اس کے پاس ہے، خدا کے پاس. تمام کائنات کا اختیار جو خدا کے پاس حتمی طور پہ، اب وہ جس کو دے دے. اچھا، یہاں جس کو ولی بنایا ہے اس کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بھی مردے زندہ کر سکتا ہے. ولی تو بہت بلند چیز ہے. ایک قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک گائے کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. گائے کا ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، تو اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا. بنی اسرائیل کا زمانہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا یا نبی اللہ کہ اب کیسے پتہ چلے کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کوئی نشانی بتائے، کوئی راستہ نکلے کہ اس کا قاتل کا پتہ چلے. تو موسیٰ نے دعا کی توجہ، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں سے یہ کہو کہ یہ ایک گائے کو پکڑیں جس کے یہ رنگ ہو اور وہ اس طرح کی ہو کہ اس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو. یہ پورا قصہ قرآن مجید کے اندر ہے. سورہ بقرہ کا معنی گائے. تو اس کے بعد ان کو وہ گائے ایسی ملی کہ جو بے داغ کی صاف ستھری گائے تھی اور جس کا رنگ خوبصورت تھا. اور اس کو جب انہوں نے ڈھونڈ لیا تو اس کو خداوند عالم نے فرمایا کہ موسیٰ سے کہو کہ اس گائے کو ذبح کیا جائے. چنانچہ ذبح کیا گیا. فرمایا کہ توجہ رہے کہ فضر بو بے بازیا، کہ اب گائے کے گوشت کا ٹکڑا لو اور اس مقتول کے بدن کے اوپر مارو. چنانچہ گائے کے ٹکڑے کو، ذبح شدہ گائے کے ٹکڑے کو، ایک صلوات پڑھو مل کے محمد علیہ وسلم، گائے کے ٹکڑے کو اس کے مقتول کے بدن کے ساتھ مارو. چنانچہ مارا گیا. تو وہ گائے کا ٹکڑا مارنے کے بعد کیا ہوا کہ مقتول زندہ ہو جاتا ہے. جب مقتول گائے کے ٹکڑے سے، خدا کا علم تو ہے، اب موسیٰ نے یہ بتایا خدا سے پوچھ کے، جب گائے کے ٹکڑے میں یہ خدا صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. قرآن کا واقعہ ہے کہ مردے کے بدن پر گائے کے گوشت کا ٹکڑا خدا کے اذن سے مارا جائے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اب بتاؤ کہ اگر خداوند عالم نے ولی کو یہ طاقت دی ہو تو اس کے قدموں میں کتنی پاور ہوگی. اس کے صلوات پڑھو مل کے محمد علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور پیچھے فرعون بھاگتا چلا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ دریا کے قریب پہنچے اور دریا کے اوپر عصا مارا، اس میں راستہ بن گیا. تو موسیٰ کے عصا میں ایک عصا جو یہ معجزے کے طور پہ ہے، موسیٰ کے عصا میں یہ طاقت پیدا آ گئی اور قوت پیدا ہو گئی کہ ارادہ تو موسیٰ کیا ہے لیکن وہ ہے معجزہ. عصا معجزہ بن کے آیا ہے، جگہ پیدا معجزہ ہے، عصا معجزہ ہے. اس پانی کے اوپر مارا گیا، دریا کے اوپر، تو اس میں راستہ بن جاتا ہے. آگے تو جو کہ آگے ایک گھوڑا سوار جا رہا تھا اور اس گھوڑے سوار کے قدموں کے نیچے، یعنی گھوڑے کے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی، چونکہ خشکی پیدا ہو گئی اس نہر کے دریا نیل کے اندر. تو جب خشکی پیدا ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام دریا میں چلے جاتے ہیں اور راستہ بن جاتا ہے، سڑک بن جاتی ہے. تو دیواریں جو ہیں وہ پانی کی کھڑی ہو جاتی ہیں، درمیان میں صحیح سلامت راستہ بن جاتا ہے، خشک راستہ. اور آگے گھوڑا سوار جا رہا ہے، وہ جبریل تھا. جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی وہ کچھ کیفیت رکھتی تھی، وہ متحرک ہوئی. ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے وہ مٹی اٹھا لی. تو اس نے بعد میں کیا کیا کہ اس نے ایک شکل بنائی، ایک بچڑا بنایا، اس نے وہ مٹی ڈال دی
اور وہ بچڑا جو تھا وہ بولنے لگ گیا، اس سامری کا بچڑا جو تھا وہ بولنے لگ گیا، اب اس کو لوگ خدا سمجھنے لگ گئے، اس کی پوجا ایک سلوات پڑھو نبی کے محمد والے چنانچہ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے بنایا ہے، یہ بولتا کیسے ہے بچڑا، بنایا تو تم نے ہے، یہ بولتا کیسے ہے، آواز اس سے آتی ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، توجہ قرآن کے لیے آیت کا ایک ٹکڑا پیش کر رہا ہوں کہ بصور تو یہ سامنے نے یہ کہا کہ بصور تو بما لم یبصروا بہی، کہ میں نے گھوڑے کے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی میں نے اس کو دیکھا تو وہ عام مٹی مجھے نظر نہیں آئی، توجہ وہ عام تراب، اب میری بات سمجھے آپ، وہ عام تراب نظر نہیں آئی بلکہ خاص تراب نظر آئی ہے کہ وہ متحرک تھی اور اس سے کیفیت کچھ پیدا ہوئی۔ تو میں نے اس مٹی کو اٹھا لیا اور یہ بچڑا بنایا، اس تراب کو اس کے اندر ڈالا تو وہ زندہ ہو جاتا۔ توجہ جب جبریل کے گھوڑے کے پاؤں سے مس شدہ مٹی میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اگر اس کو کسی گویا کے سانچے میں ڈالا جائے یا کسی جگہ رکھا جائے تو اس میں آواز پیدا ہو سکتی ہے اور وہ زندہ ہو کے بولنے بھی لگ جاتا ہے، تو جو ابو تراب ہوگا اس میں کتنی پاور ہوگی، اس کے پاؤں میں کتنی پاور ہوگی۔ ایک آدمی نے کہا مولا میں اپنے باپ کی اپنے باپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں سفر پہ گیا تھا اور میرا باپ جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، وہ مر گیا اور دفن ہو گیا، میں اپنے باپ کی زیارت نہ کر سکا، تو مولا علی علیہ السلام کے قدموں پہ وہ گر گیا، اور اس کی مولا آپ مشکل کشا ہیں تو آپ میری یہ مشکل کو حل کریں کہ میں باپ کی زیارت جو ہے نا سارے حضرات کی ایک سلوات پڑھو مل کے محمد فرمایا آپ میرے ساتھ کہا تم نے اپنے باپ کو دفن کیا تھا، اس نے اس کی مولا اس قبرستان میں، تو وہ لے گیا اپنے مولا کو وہاں قبرستان کے وہاں، تو مولا علی نے فرمایا کہ کون سی قبر ہے، اس نے کہا مولا یہ قبر ہے میرے باپ کی۔ مولا علی علیہ السلام نے توجہ دے کہ یہ روایت مدینہ الماجد کے اندر لکھی ہے، مولا علی علیہ السلام نے قبر کے اوپر پاؤں کی ٹھوکر ماری اور وہ اس کا باپ زندہ سلامت ہو کے باہر نکل آتا ہے، کفن تک باہر نکل آتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ تیرا باپ ہے، آپ اس کی زیارت کر دے۔ اس آدمی نے باپ کی زیارت کی، کچھ باتیں بھی کی، کچھ باپ نے وصیتیں بھی کی اور کچھ وصیت کی، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص اب تسلی ہو گئی ہے، اب زیارت کر لی ہے تم نے باپ کی، تو اب واپس چلتے ہیں۔ تو وہ آدمی عرض کرتا ہے مولا کہ دل تو نہیں چاہتا مگر آپ چونکہ امام ہے ولی ہے تو میں انکار بھی نہیں کرتا، دل چاہتا تھا کہ یہ میرا باپ جو ہے یہ میرے ساتھ ہی گھر آ جاتا۔ فرمایا نہیں، جو تم نے پہلے بات کی تھی اس کے اوپر قائل ہو کہ اب تم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ قوت ولایت کا مالک وہ ہوتا ہے خدا کی طرف جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلوات پڑھو مل کے محمد اگر جزئی طور پہ جناب عیسیٰ روح اللہ پھونک مار کے زندہ کر سکتے ہیں تو قوت ولایت کا مالک کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر بھی سلوات پڑھو محمد والے محمد۔ تو یہی قوت ولایت جو تھی جناب مولا علی کی اولاد میں غازی عباس کی طرف پلٹتی ہے، وہی قوت ولایت۔ غازی عباس علمدار مولا علی کی طرح ولی نہیں ہے مگر ایک نسلی اعتبار سے ذریت کے طور پہ کہ وہ صفت جو تھی ولایت کی قوت پاور جو تھی وہ خود مولا علی علیہ السلام کے بیٹی عباس میں موجود ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ جنگ کے دوران بھی اپنے بیٹے عباس کا لباس پہن لیتے تھے تاکہ یہ عرب لوگ کہیں کہ عباس آ رہے ہیں، اتنے غازی عباس بہادر تھے۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے غازی عباس علمدار کے، اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے جاتے تھے۔ ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنگ صفین کے اندر مولا علی علیہ السلام جنگ کر رہے تھے اور غازی عباس کو بھیجا کہ جاؤ تم جنگ کرو، تو غازی عباس علمدار جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے صفوں میں گھس جاتے ہیں اور بہت دیر ہو جاتی ہے۔ جب بہت دیر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ یا مولا کہ آپ کا بیٹا عباس جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔
مولا نے فرمایا کہ نہیں. ان لوگوں نے عرض کی یا مولا کافی دیر ہو گئی ہے کہ عباس واپس نہیں آئے. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا اس جنگ صفین کے اندر شہید نہیں ہوگا. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ غازی عباس علمدار علیہ السلام جو ہے وہ صفوں کو چیرتے ہوئے اس طرح نکلتے ہیں جس طرح بادلوں سے چاند نکلتا ہے. بادلوں سے چاند نکلتا ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ ہاذا قمر بنی ہاشمین، کہ یہ ہے بنی ہاشم کا چاند. یہ میرا بیٹا عباس جو ہے یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی اور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ایک مولا علی کے ساتھ مخصوص ہے اور ایک غازی عباس کے ساتھ مخصوص ہے. ایک لقب ہے ابو تراب کا، وہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے سوائے مولا علی علیہ السلام کے، کہ یہ لقب حضور پاک نے مولا علی علیہ السلام کو دیا تھا ابو تراب کا. اور جناب مولا علی علیہ السلام نے غازی عباس کو یہ لقب دیا ہے کہ قمر بنی ہاشم، اور کوئی قمر بنی ہاشم نہیں ہے. مولا غازی عباس کا لقب ہے یہی وہ قمر بنی ہاشم کہ جن کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوگا. وہ اور جنگ ہوگی جب زارا کے بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا اور شہزادیوں کے پردے بچائے گا، اس وقت شہادت کا جام پیے گا. عزادارو، یہی شہزادہ جب پیدا ہوا تھا، جب غازی عباس پیدا ہوئے تھے تو جناب ام البنین نے اٹھایا اپنے بیٹے کو. جناب ام البنین جن کا لقب ہے بیٹوں کی ماں، بن کہتے ہیں بیٹے کو، بنین بیٹے زیادہ، تو ام البنین بیٹوں کی ماں. ان کے 4 بیٹے شہزادی کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، تو ایک غازی عباس بھی ان میں ہے. تو یہ شہزادہ قمر بنی ہاشم جو تھا، جب یہ پیدا ہوئے تھے عزادارو، تو اس وقت کیا ہوا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے جناب ام البنین سے فرمایا کہ لاؤ میرے بچے کو میرے ہاتھوں پہ دے دو. تو ام البنین نے کیا کیا کہ بچے کو اٹھایا اور مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ تھما لیا. مولا علی علیہ السلام نے عزادارو کیا کیا کہ بچے کو، غازی عباس کو اٹھانے کے بعد کیا کیا کہ بچے کے آستین کو پیچھے ہٹایا اور غازی عباس کے شانے چومنے لگ جاتے ہیں. بوسے دیے، بازو چومے، شانے چومے مولا علی نے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ رونے لگ جاتا ہے کائنات کا ولی جو ہے، اپنے بیٹے کے شانے چومنے کے بعد مولا علی رونے لگ جاتے ہیں. عزادارو، اس کے بعد کیا ہوا، جناب ام البنین نے دیکھا کہ مولا علی رو رہے ہیں، حالانکہ خوشی کا مقام تھا کہ بچہ پیدا ہوا، مگر مولا رو کیوں رہے. وہ جناب ام البنین قریب آتی ہے مولا علی کے اور عرض کی کہ مولا آپ بچے کو اٹھا کے چومتے ہوئے آپ رو کیوں رہے ہیں. عزادارو سنو گے تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا میں امام ہوں، کائنات کا علم جانتا ہوں. یہ بچہ کربلا میں جائے گا، یہ مدینے سے جائے گا، میری بیٹیوں کے پردے بچانے والا یہ کربلا جائے گا. جب سارے شہید ہو جائیں گے تو یہ میرے بیٹے حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا اور ظالم اس کے شانے کاٹ دیں گے، اس کے بازو کاٹ دیں گے. شہزادی یہ سن کے روئی. عزادارو، وہی بچہ کربلا کے میدان میں 32 برس کا تھا. غازی عباس علمدار کربلا میں 32 سال کے تھے، علی اکبر 18 سال کے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے کے مجاہد 6 مہینے کے تھے. عزادارو، جب شہادتیں ہونے لگ جاتی ہیں، علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگ چکا، جناب قاسم کی لاش پامال ہو چکی. عزادارو سنو گے، بس چند جملے مثال کے کہنا چاہتا ہوں. تو اس وقت کیا ہوا کہ غازی عباس علمدار نے بچوں کی پیاس کو دیکھا، تو اس کے بعد کیا کیا کہ مشق کو لیا، ایک مشق لی اور وہ کندھے پہ لٹکائی اور ایک 4 سال کی بچی کو اٹھایا اور امام کی خدمت میں آئے. غازی عباس جب امام کی خدمت میں آتے ہیں تو بھتیجی سے یہ کہا کہ سکینت میں سے کرنا کہ اپنے بابا سے صرف یہ کہہ دینا کہ بابا میں پیاسی ہوں، میرے
ہوئے عزادارو جب امام کی خدمت میں غازی جناب سکینہ کو اٹھائے ہوئے 4 سال کی پیاسی بچی ہے امام کی عزادارو مشق لیے ہوئے گئے تو امام نے دیکھا کہ سکینہ جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے بول بھی نہیں سکتی. بڑی مشکل شہزادی نے کلام کیا اور کہا بابا میں پیاسی ہوں میرے چچا کو اجازت دو. عزادارو مولا برداشت نہ کر سکے آخر اجازت دی غازی عباس کو. شہزادہ آیا اور علم اور مشق لے کے گھوڑے پہ سوار ہوئے شہزادی کو خیمے میں چھوڑا. چنانچہ جب میدان میں آتے ہیں عزادارو آگے سے لشکر والوں نے گھیر لیا. عزادار حملے پہ حملے ہونے لگ جاتے ہیں تلواریں چلتی ہیں نیزے برس رہے تھے لیکن غازی عباس بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں نہر کا کنارہ تھا. آپ نے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اے گھوڑے تم پیاسے ہو پانی پی لو. میں اس وقت تک پانی نہیں پی سکتا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لے. عزادارو معصوم فرماتے ہیں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جو حسین کے بچوں پہ روتا ہے, جو زہرا کی بیٹیوں کی پیاس یاد کر کے روتا ہے, جو علی اکبر کی جوانی یاد کر کے روتا ہے, جو حسن کی نشانی یاد کر کے روتا ہے. عزادارو غازی عباس نے مشق کو بھرا اور بھرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ گھوڑے کو واپس کیا اور جنگ کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ کسی طرح یہ پانی جو ہے یہ مشق جو ہے یہ خیمے میں پہنچ جائے. عزادارو امر سعد نے حکم دیا کہ اے لشکر والو یہ ہاشمی نوجوان ہے اس کو چاروں طرف سے گھیر لو. اگر پانی خیمے میں پہنچ گیا تو تمہاری شکست ہو جائے گی, حسین کے بچے پانی پی لیں گے. عزادارو چاروں طرف سے تلواروں والے ٹوٹ پڑے. ایک ظالم نے کیا کیا کہ غازی کے شانے کے اوپر تلوار ماری. عزادارو ایک بازو شہزادے کا کٹ کے گر جاتا ہے. کسی ظالم نے دوسرے شانے پہ وار کیا شہزادے کا دوسرا بازو بھی کٹ جاتا ہے. لیکن مشق کو قابو کیے ہوئے دانتوں میں شہزادے نے مشق کو قابو کیا اور گھوڑا دوڑائے آ رہے تھے. لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے کسی ظالم نے کیا کیا کہ مشق کے اوپر تیر مارا اور پانی زمین کے اوپر بہ گیا. اب شہزادے کی آس امید ختم ہو گئی. جناب غازی عباس علمدار پہ تاریخ میں اتنے بار ہو چکے کہ بازو کٹنے کے بعد مشق کا پانی بھی بہ گیا. جب نا امید ہو گئے تو خیموں کی طرف آ رہے تھے اچانک ظالم نے گرد مارا, شہزادہ زمین پہ گر جاتا ہے. عزادارو شیخ مہدی نے کیا کیا کہ حرم امام حسین میں وہ مجلس پڑھ رہے تھے تو مجلس کے دوران کیا ہوا کہ مجلس ختم کر کے وہ چلے جاتے ہیں. جب رات کو سوتے ہیں شیخ مہدی تو جناب سجدہ کی زیارت ہوتی ہے تو جناب سجدہ فرماتی ہے اے شیخ مہدی یہ بتاؤ کہ جب جوان بلندی سے گرتا ہے تو کس چیز کا سہارا لیتا ہے. عزادارو شہزادی سے جو اس شیخ مہدی نے کہا کہ نبی کی بیٹی جب نوجوان بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. شہزادی کی فریاد بلند ہو گئی اور کہا کہ اے شیخ مہدی یہ بتا کہ میرے عباس کے بازو جو کوئی نہ تھے کیسے میرا بیٹا گھوڑے سے اترا ہوگا. عزادارو دو واقعات ملتے ہیں. ایک غازی عباس گھوڑے سے اس طرح گرے کیونکہ بازو قلم ہو چکے تھے. ایک زہرا کی بیٹی اسی طرح زمین پہ آئی کہ ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے ہوئے تھے. زہرا کی بیٹی عباس کی شبی بن کے زمین پہ گری. عزادارو زمین نے قدم چومے زہرا کی بیٹی کے. یا شہزادہ غازی عباس جب زمین پہ گر جاتے ہیں عزادارو اس کے بعد کیا ہوا کہ امام علیہ السلام آتے ہیں. امام دوڑ کے آتے ہیں بھائی کے پاس اور غازی عباس کا سر اٹھایا اور زانو پہ رکھا آخری سانس پہ. غازی عباس نے عرض کی مولا میری 2
سکا، پانی نہیں لے جا سکا۔ عزادارو، امام نے فرمایا کہ بھائی عباس تیری وصیتیں پوری کرتا ہوں۔ جب تیر نکالا گیا، بھائی کی نظر پڑی بھائی کے اوپر۔ عزادارو، ایک مرتبہ شہزادے نے کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا کہ عباس ساری زندگی تم نے غلامی کا دعویٰ کیا، تم نے اپنے آپ کو کنیز کا بیٹا کہلوایا، تو آج میرا یہ فرمان ہے، میں امام ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ تم مجھے بھائی کہہ کے دنیا سے جاؤ۔ عزادارو سنو گے تو غازی عباس کے لب حرکت کرتے ہیں اور عرض کی پالنے میرے مولا آپ کو بھائی کہے تو زینب کہے، بھائی کہے تو کلثوم کہے، بھائی کہے تو زہرا کی بیٹی آپ کو بھائی کہے، اور شہزادہ حسن آپ کو بھائی کہہ سکتا تھا، میں تو کنیز کا بیٹا ہوں۔ عزادارو، اتنے میں آواز آتی ہے کہ میرے بیٹی عباس رسول کے بیٹے کو ناراض نہ کر، بھائی کہہ دے، حسین کو بھائی کہہ دے۔ بھائی کہا، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں۔ عزادارو، امام حسین غازی کا سر رکھ کے وہاں اور علم کو لے کے اور چھٹی ہوئی مشق کو لے کے خیمے کی طرف جاتے ہیں، خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو وہاں کیا ہوا کہ خرجت صبیۃ، ایک بچی نکلتی ہے کہ اس نے سمجھا میرا چچا پانی لے کے آ گیا ہے۔ معصوم خالی مشق کو لے کے، تیروں سے چھلی مشق لے کے امام اور علم لے کے آ جاتے ہیں، علم لے کے آ جاتے ہیں اور خیمے کے قریب آتے ہیں۔ عزادارو، شہزادیوں نے دیکھا ہے کہ علم تو آ گیا، علم والا نہیں آیا، غازی شہید کر دیے گئے۔ عزادارو، میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میں خیمے کے قریب پہنچا، شہزادیوں نے کیا کیا کہ ہر شہزادی کے منہ سے دو جملے نکلے کہ واہ باسا واہ حجابا، ہائے غازی ہائے پردہ، ہائے غازی ہائے پردہ کر کے شہزادیاں سر کے اوپر بازو رکھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے رونے لگ جاتی ہیں۔ ماتم حسین